ہمارے ہمسائے ممالک بآسانی اس پر لشکر کشی کر سکتے ہیں، جبکہ مقابلے کے وسائل نہیں ہوں گے۔ آپ جانتی ہیں گندم کی ذخیرہ سازی سے محض سرمایہ دار اور دولت مند افراد ہی بہرہ مند ہو سکیں گے۔ لہذا آپ کو معلوم ہے بانو جی، کوئی بھی احمق کاشتکار قحط کے زمانے کا ذخیرہ مفت میں حکومت مصر کے حوالے تو کرنے سے رہا کہ جسے بعد میں نہایت منت سماجت کر کے واپس لینا پڑے۔ بانو، تمام لوگوں کو یہی خدشات لاحق ہیں، لہذا اس کا تدارک کریں۔ بالفرض آپ کے خدشات صحیح بھی ہوں تب بھی میں کیا کر سکتی ہوں؟ آمون ہوتب جوان، وہ آپ کا بے حد احترام کرتے ہیں، آپ انہیں نصیحت کیجیے۔ کیا ہمارے دانش مند بزرگ اور غیور اور دلیر جوان مر گئے ہیں جو ایک کنانی چرواہا ہم پر حکمرانی کرے؟ لیکن آمون ہوتب یوزارسف کو پسند کرتے ہیں، وہ میری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ یوزارسف کی نظر اقتدار پر ہے تب کیا کریں گی؟ اگر کہیں یہ پتہ چلے کہ حصول اقتدار کے لیے وہ آمون ہوتب کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا تو؟ اگرچہ ابھی آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یقین جانیے کہ اس جوان کے ذہن میں ہمارے خلاف کئی منصوبے ہیں۔ بہتر ہوگا اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک لیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے بانو؟ اس نے چند مجرم قیدیوں کو زندان زاویرہ سے آزاد کروایا اور تمام امور ان کے سپرد کر دیے۔ کیوں؟ کیا ہورم ہوپ جیسے قوی اور شجاع مرد کم ہیں؟ آخر کیوں ہورم ہوپ جیسوں کو یوزارسف جیسوں کی جگہ منتخب نہیں کرتے؟ مجھے بطور خیر خواہ جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا، باقی آپ خود بہتر جانتی ہیں۔ بہتر ہوگا ہماری اس ملاقات کا کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ممکن ہے کہ لوگ اس ملاقات کا غلط مطلب نکالنا شروع کر دیں اور مجھ میں ان کے جواب دینے کا حوصلہ نہیں۔ نہیں معلوم کون خادم ہے اور کون خائن۔ میں بات کر کے دیکھتی ہوں، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بہرحال مصر کا مقدر ایک بیگانے کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ بیناروس، ایک اہم خبر۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ آج آخماہو بانوتی سے ملنے آئے تھے اور تقاضا کیا ہے کہ بانو یوزارسف کے دائرۂ اختیارات کو محدود کروا دیں۔ انہوں نے قبول کر لیا؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فرمانروا آمون ہوتب کے پاس گئی ہیں تاکہ ان سے جناب یوزارسف کی معزولی کا تقاضا کریں؟ میرا خیال ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ وہ یہی ارادہ رکھتی ہیں۔ اچھی بات ہے، اب تم جاؤ۔ اطمینان رکھو کہ میں یہ خبر جناب یوزارسف تک پہنچا دوں گا۔ چلو اب تم جاؤ۔ تمہیں اسے معزول کرنا ہی ہوگا۔ لیکن کیوں ماں؟ ایسا کیا گناہ ہے یوزارسف کا؟ یہ باعث ننگو آر ہے۔ ٹپس میں، خدائے آمون کے شہر میں، جہاں تمام کے تمام لوگ اپنے پورے وجود سے آمون کی پرستش کرتے ہوں، وہاں آمون کا دشمن صاحب اقتدار ہو جائے۔
میرا نہیں خیال کہ یوزارسیف کو اقتدار کی ہوس ہوگی. یوزارسیف صاحب اقتدار ہوں یا نہ ہوں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہی واحد شخص ہیں کہ جو مصر کو اس بحران سے نجات دلا سکتے ہیں. وہی نجات دلا سکتے ہیں؟ تو پھر یوں کہو نا کہ مصر کے تمام لوگ مر گئے ہیں اور اب ہم اپنے ملک کی باغ ڈور ایک بیگانے کافر کو سونپنے پر مجبور ہیں. آخر تم ہورم ہوپ جیسے شخص کی صلاحیتوں سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ آخر یوزارسیف کو اتنے اختیارات کیوں دیے کہ مجرم قیدیوں سے امور مملکت میں استفادہ؟ میں بھی ہورم ہوپ کو پسند کرتا ہوں اور ان کی صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ ہوں، لیکن ہر شخص ایک خاص استعداد کا حامل ہوتا ہے. ضمناً زاویرا کے قیدیوں نے سالوں یوزارسیف کے زیر سایہ اصلاح پائی ہے اور اب وہ پہلے جیسے قیدی نہیں رہے. اور پھر یہ قیدی اپنی گزشتہ خطاؤں پر نادم ہیں اور بڑی خوش اسلوبی سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. میں نے تمہارے باپ کا دور حکومت بھی دیکھا ہے اور سالوں حکومت مصر سے وابستہ رہی ہوں. میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں وہ تمہاری اور حکومت مصر کے مفاد میں ہے. وہ تمہارا اور تمہاری اس مملکت کا دیوالیہ کر دے گا. تم جانتے ہو گندم کی خریداری میں مصر کے خزانوں کو خالی کر دینے سے مصر کو کتنے بڑے نقصان کا سامنا ہوگا. جانتے ہو کاشتکاروں کو فرما روا کی زمینیں بخش دینا تمہیں کس قدر غیر مستحکم کر دے گا. وہ تمہاری تمام مال و دولت کو لٹا دے گا. آپ درست فرما رہی ہیں. اگر جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا ہے یوزارسیف کے پاس ان کا کوئی مناسب جواب نہ ہوا تو انہیں معزول کرنا پڑے گا. انہیں تسلی بخش منطقی دلائل پیش کرنے ہوں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. مجھے جو کہنا تھا سو کہہ دیا، باقی تم خود جانو. کوئی بعید نہیں کہ مقام فرما روائی کے حصول کی خاطر تمہارے قتل کا منصوبہ بھی اس کے ذہن میں پنپ رہا ہو. اب یہ پیشن گوئی کس نے کر دی ہے؟ صرف میرا نہیں، کاہنان معبد کا بھی یہی خیال ہے. یہ لوگ سازشیں کرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے.
ونزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.